السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، ایک سوال آیا ہوا ہے کہ عرفے کا روزے کی کچھ فضیلت کے تعلق سے، عرفے کے روزے کی فضیلت کیا ہے اور کس دن رکھنا ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے تعلق سے پوچھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امید ہے کہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے سے اللہ رب العالمین ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہمارے گناہوں کے مٹانے کا اللہ رب العالمین نے الگ الگ مواقع ہمیں فراہم کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان مواقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان روزوں کی پابندی کریں اور ان دنوں کی ہم اور آپ اہمیت جانتے ہوئے ان دنوں کی قدر کریں۔ آئیے دوسرا سوال کہ کس دن رکھا جائے؟ آیا ہمارے یہاں جو 9 ذی الحجہ ہوتا ہے اس اعتبار سے، یا سعودی عربیہ کے حساب سے جو حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں جو عرفات یعنی وقوف عرفات جو کرتے ہیں اس کے اعتبار سے رکھا جائے، یا ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یوم عرفہ کا لفظ آیا ہوا ہے، یوم عرفہ کا مطلب ہوتا ہے 9 ذی الحجہ۔ تو ہمارے یہاں ہم نے ہمارے علاقے کے چاند کے اعتبار سے جس دن اور جس تاریخ کو 9 ذی الحجہ جس دن پورا ہوتا ہے اس دن ہم یوم عرفہ کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے، 9 ذی الحجہ کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں وہ حجاج کرام کے لیے وہ عرفہ کا دن ہے، وہ لوگ وقوف کرتے ہیں، تو لہذا اگر ہم اس ناحیے سے دیکھیں گے تو شب قدر کا معاملہ آ جائے گا۔ ہم شب قدر یہاں رکھتے ہیں، وہاں کا شب قدر الگ دن رہتا ہے، اور ہم یہاں عید الفطر الگ دن کرتے ہیں، وہاں کا عید الفطر الگ دن رہتا ہے۔ عید الاضحیٰ ہمارے یہاں دوسرے دن رہتا ہے، وہاں دوسرے دن رہتا ہے۔ تو لہذا اگر ہم اس طرح سے اختلافات کریں گے تو امت میں اختلافات بگڑتے چلے جائیں گے اور اختلافات بڑھتا چلا جائے گا۔ کچھ سالوں سے پہلے سے اختلافات شروع ہو گئے کہ کس دن روزہ رکھا جائے گا، سعودیہ کے حساب سے یا اپنے علاقے کے چاند کے اعتبار سے ہمیں روزہ رکھا جائے گا۔ تو محترم سامعین، ہمیں اپنے علاقے کے اعتبار سے کہ چاند کے اعتبار سے روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پہلے انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا تو اختلافات نہیں تھے۔ اب انٹرنیٹ کا دور آ گیا تو لوگ اختلافات کرنا شروع کر دیے، لیکن ہمارا اسلام انٹرنیٹ کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے جو دنیا کے نظام چلایا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے، چاند پہلے بھی اپنے وقت سے نکلتا تھا، اپنے وقت پہ ڈوبتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاند کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کہ ہمیں دوسرے کنٹری اور دوسروں کے علاقہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے اور اپنے علاقے کے اعتبار سے چاند کے اعتبار سے ہم افطار بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دو ہی دعا کریں گے کہ رب العالمین ہم سبوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امید ہے کہ ناظرین و سامعین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمیں عرفہ کا روزہ وہ سعودی عربیہ کو دیکھ کر کے نہیں، حجاج کرام اس دن جہاں وقوف کرتے ہیں عرفہ کے میدان میں اس کو اعتبار کر کے نہیں، بلکہ ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا جس دن ہمارا چاند ہوگا، یعنی چاند کا اعتبار کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو ہم اور آپ عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ اور یوم عرفہ کا مطلب ہوتا ہی ہے 9 ذی الحجہ۔ اللہ کے وسلم نے 9 ذی الحجہ بتایا ہے، نہ کہ وقوف عرفات بتایا ہے۔ حدیث کے الفاظ یوم عرفہ کے ہیں، تو لہذا یوم عرفہ کا مطلب 9 ذی الحجہ ہوا، اور وقوف عرفات میں نبی نے نہیں فرمایا۔ اگر وقوف عرفات اللہ کے وسلم نے بتائے ہوتے تو پھر اختلافات ہو سکتے تھے، اور امت کے جو لوگ اختلافات کرتے ہیں ان کا اختلاف کرنا بجا ہوتا۔ لہذا سیدھی سادی جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے ہم 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھیں گے۔ یوم عرفہ ہمارے لیے 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، اپنے علاقے کے چاند کے اعتبار سے ہم
روزہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں یوم عرفہ کے تعلق سے رب العالمین ان اختلافات کو مٹا کر کے تمام امت کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناظرین کو بھی اللہ رب العالمین عقل سلیم سے نوازے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں رب العالمین اس دلائل کی روشنی میں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے علاقے کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔